بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق صدق اللہ العظیم۔ اولاد کے ساتھ والدین کے رویے کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف اولاد کے ساتھ محبت دل میں رکھنا یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ والدین کا اولاد کو محبت فیل کرانا ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے تو آپ علیہ السلام نے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور ان کو بوسہ دیا، کس کیا ان کو۔ تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو کس نہیں کیا، پیار نہیں کیا میں نے۔ اس وقت آپ نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کو شفقت دی جائے۔ بچوں کے لیے روزی روٹی کرنا، بچوں کے لیے محنت کوشش کرنا، ان کے مستقبل کے لیے سوچنا بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد ہے اس کے لیے والدین کو فکر مند ہونا چاہیے، لیکن 24 گھنٹے ٹائم میں کھانا کھا لیا، سو لیا، کام پہ چلے گئے، بچوں کا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کے تعلقات کا پتہ نہیں ہے، وہ بچے ہیں ان کی فیلنگ کیا ہے، بچوں کے مائنڈ کیسے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ والدین فکر مند اس حوالے سے تو ہے کہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، لیکن ان کا مستقبل ہے کیا کچھ پتہ نہیں ہے، مستقبل کیسا ہونا چاہیے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرا ایک سکول میں جانا ہوا، وہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نا انہوں نے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے کھلونے تھے جن کا انسانی باڈی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یعنی ایسے کھلونے تھے جن میں آدمی ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، یا ایسی مطلب اس طرح کے کچھ نقشے تھے وہ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کھلونے اس طرح کے بنے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر یہ ایک جگہ ایسا تھا، دوسری جگہ میں نے دیکھا کچھ جانوروں کے ڈھانچے اس طرح کے پڑے ہوئے تھے، کھلونے بنے ہوئے تھے وہ ادھر پڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھا کچھ کمپیوٹرائز چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ادھر۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے ایسا، یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ انہوں نے ایک بات جواب دیا، وہ مجھے بہت پسند آیا، وہ بات بڑی اچھی لگی مجھے، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں نا مختلف ذہنوں کے ہوتے ہیں، ہم بریک ٹائم ان کو یہاں پر لے آئیں گے، وہ ادھر کھیلیں گے، ہم دیکھیں گے کہ بچہ کس چیز سے زیادہ کھیلتا ہے، بچے کی فیلنگ کیا ہے، آیا وہ انسانی ڈھانچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ کھیلتا ہے، اس کی طرف اس کا لگاؤ ہے، یا جانوروں کے جو ڈھانچے ہیں اس کی طرف اس کا زیادہ لگاؤ ہے، یا کمپیوٹرائز چیزیں مشینریز ہیں کچھ ان کی طرف اس کا لگاؤ ہے، رجحان ہے۔ تو پھر ہم اس کو آنے والے وقت میں اس بچے کو جس طرف اس کا رجحان ہوگا اس طرف ہم تعلیم دیں گے اس کو۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کا ذہن انسانی ڈھانچے کے ساتھ کھیلنا اور انسانی جو جسامت ہے یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو کھیل رہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے اس بچے کا مائنڈ، سائنس ہی کہتی ہے کہ اس بچے کا جو ذہن ہے یہ ذہن سائنس میں ڈاکٹرز کی طرف جا رہا ہے، یہ بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے آنے والے وقت، کیونکہ اس کا رجحان اس طرف ہے۔ اسی طریقے سے جو جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے، اور ایک بچہ ہے اس کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، وہ ان کو جانتا ہی نہیں، وہ ان کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ کمپیوٹرائز چیزیں جو مختلف مشینریز پڑی ہیں وہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا ذہن کیا ہے؟ یہ آنے والے وقت میں کمپیوٹر سائنس کی طرف سوچ رہا ہے، اس کا ذہنی لگاؤ اس طرف ہے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا والد نے، وہ ایک ہی بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں اس کی، ایک ہی بھائی ہے، تو اس کا ذہن یہ تھا، وہ بایو سے بھاگتا تھا، بایو نہیں پڑھتا تھا، وہ کہتا مجھے مشکل لگتی ہے، میں نہیں پڑھتا۔ اب اس کے والد کا ذہن یہ تھا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اب بچہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا، 6 منتھ میڈیکل کی کلاس میں بیٹھا رہا، اس کے بعد وہ بچے نے خود ہی زور لگا کر فورس کر کے اپنے والد کو بایو سبجیکٹ ہٹا کر میتھ رکھ لی اس کے ساتھ، کہ ایک بچے کا مائنڈ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، ہم فورس کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ ایک بچہ ہے وہ قرآن پاک حفظ کر سکتا ہی نہیں ہے، اس طرف اس کا لگاؤ ہی نہیں ہے، ہم نے کیا کیا؟ زبردستی فلاں کا بچہ حافظ ہے، فلاں کا بچہ حافظ ہے، فلاں کا بھی ایسا ہے، فلاں کا بھی ایسا ہے، دیکھا دیکھی، یعنی بھیڑ چال، یا ٹرک کی بتی کے پیچھے سائیکل لگا کر چل رہے ہیں، کیا ہے جی فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ہمارے رشتہ دار ایسا کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر بچے کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہے، ہر بچے کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، ہر بچے کی فیلنگ ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک حد تک وہ آپ کے ساتھ اس طرح آپ کا فورس کرنا، وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، ایک ٹائم تک چلے گا، زیادہ دیر نہیں چلے گا، وہ اس وقت تک چلے گا جب تک اس کا بس چلتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اب میں خود ایک پاور بن چکا ہوں، بلوغت کے قریب پہنچ جائے گا، بالغ ہو جائے گا، وہی بچہ اب باغی ہو جائے گا۔ باغی بھی ایسا ہوگا کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، مخالف بن جائے گا۔ بظاہر دونوں باپ بیٹا ہیں، بظاہر دونوں ماں بیٹی ہیں، بظاہر دونوں بیٹی باپ ہیں، لیکن ذہنی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں ذہنی طور پر۔ ذہنیت انسان کی جس وقت باغی ہو جائے وہ کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا، ذہن نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، جب اس کو زندگی میں موقع ملے گا وہ کر جائے گا۔ لہذا کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، روزی کرتے ہیں، روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو ہمیں 2 گھنٹے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں، بچہ آپ کا دوست بن جائے گا تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو باہر اس کو 10 بندے اس طرح ٹائم دیں گے۔ آپ پیسے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ لے گا پیسے آپ سے، لیکن 10 اس کے دوست ہیں، ان دوستوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، خدا نخواستہ بچے کی ذہنیت نے برائی کو قبول کر لیا تو آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد یہ ذہن نہیں بدلے گا۔ کچا ذہن تھا نا، اس طرف موو کر گیا، اب پکا ہو جائے گا، اس کے اوپر دنیا کی لذت میں پڑ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے تو اچھی تربیت کی تھی، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو، میں نے تو میری تو کبھی گمان میں بھی نہیں آیا تھا ایسا ہوگا، ہم تو کبھی ایسا کرتے نہیں تھے، ہمارے والد تو ہمیں جیسے کہتے تھے ہم ویسے کر لیتے تھے۔ نہیں، وہ آپ کا وقت تھا، اب میڈیا کا دور ہے۔ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ سازی نے اس وقت جو اولاد کے اور والدین کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے ہیں، آپ کو ان حالات کے ساتھ ٹکرانا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی،
ان حالات کا مقابلہ کر کے اپنے بچوں کو ان حالات میں سیو کرنا ہوگا، بچانا ہوگا، تب جا کر آپ معاشرے کے اندر اچھے انسان لانچ کر سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بچہ ہے، وہ خود تو ایسا نہیں تھا، خود تو اچھا تھا۔ یہ باتیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، خاندان کے لیے تب ہوں گی جب آپ ان کو ابھی سے کنٹرول کر لیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 10-12 اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا بچہ تو ایسا تھا نہیں، ایسی سوچ نہیں تھی، فلاں نے ایسا کر دیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نہیں، آپ نے خود کیا۔ یہ آپ کی اپنی نااہلی ہے، آپ نے بچے کے اوپر نظر نہیں رکھی، آپ نے بچے کو وہ چیز نہیں دی جس کی طرف اس کا ذہن جاتا تھا، جس چیز کو اس کا ذہن سوچتا تھا، آپ نے وہ چیز دی ہی نہیں ہے۔ اور آپ امید دیکھو نا، آپ جو فصل بوئیں گے 6 منتھ کے بعد آپ وہی کاٹیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فصل کوئی کاشت کی تھی اور کاٹنے کے وقت آپ کہیں کہ یار اللہ کرے، بس میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کرے فلاں یہ فصل نہیں ہو، وہ والی فصل ہو جائے میری جو فلاں کی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فصل خود بوئی ہے، یا فصل بو کر آپ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے کہ یہ خود بخود بارش برسے گی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ یہ دنیا جڑی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی سوچ ہی نہیں ہوتی، بچہ اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر جا کر آنکھیں کھلتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کس نے ایسا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کہ وہ فلاں ہمارے مخالف ہیں، انہوں نے ہمارے بچے کو ایسا کر دیا، کسی نے نہیں کیا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت الصالح ترا صالح کند، صحبت الطالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو یہ بچے کی صحبت کیسی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں رہا، 10-12 سال تک، 15 سال تک اس نے عجیب و غریب قسم کی صحبت دیکھی اور پھر اس صحبت کے ساتھ ڈل گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا ہے اس وقت تک بات آگے نکل چکی ہے۔ اب کیا ہے، بچہ اگر اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیول اور اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے، اب کبھی بھی اس کے اوپر سختی نہ کرو۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا گناہ کر رہا ہے، کر لیا اس نے، اب فوراً سخت ریئیکشن نہیں دو، کیونکہ آپ نے اس کے مائنڈ کے ساتھ جیسے ہی مائنڈ کے خلاف بات کی ہے وہ ٹکرا جائے گا۔ جیسے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ فزکس کا فارمولہ ہے۔ تو یعنی جب آپ نے ایک چیز جا رہی ہے، یوں جا رہی ہے، آپ نے ایک دم اس کے آگے جیسے ہی موٹر سائیکل ہی لگا لیں کہ روڈ کے اوپر جا رہا ہے، ایک دم سے دوسرا موٹر سائیکل چوک سے فوراً اندر آتا ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں ہے، بریک، اب اس کو پہلے ہی رک جانا چاہیے تھا، روڈ کے درمیان میں آ گیا، دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو نقصان کس حد تک ہوگا یہ سوچ لیا۔ اسی طریقے سے ایک ذہن بن چکا ہے، وہ بننے کے بعد چل رہا ہے، ایک وے پر جا رہا ہے، اس وے پر جاتے ہوئے ایک دم جب اس کو روکا جائے گا تو وہ رکے گا نہیں، بلکہ وہ سخت ریئیکشن دے گا جو معاشرے کو زخمی کر کے رکھ دے گا، آپ کو زخمی کر کے رکھ دے گا اور توڑ کر رکھ دے گا آپ کو۔ جانے دیں اس کو، ابھی نہ روکیں، جانے دیں۔ آپ ایک موقع دیکھیں، موقع کی تلاش میں رہیں، اس موقع اور اس وقت کا انتظار کریں اور اس وقت پر اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھائیں، صراحتاً نہ سمجھائیں، اس کا عیب اس کو نہ دکھائیں، اس کو اچھا دکھائیں، بھئی آپ بہت اچھے ہیں، بیٹا ایسا نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا وہ نہیں کرنا، یوں ایک طریقے سے لے کر چلیں، نہ کہ کبھی بچے کے اندر آپ نے کوئی تھوڑی بہت خامی دیکھی، وہ اس حد تک کی خامی نہیں تھی، آپ نے اس کو ہر وقت اس خامی کے اوپر ٹیز کرنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، ہر وقت اسی خامی کو لے کر چابیاں لگانا شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اس طرف خود بخود چل دیے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بچے کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا،
ہم خود بچے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے مزاج شیئر کرتے ہیں کہ بچہ اس طرف لگ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا، ہمیں چیک تو کروں میں اس کو۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچے کا مائنڈ سمجھیں، بچے کی فیلنگ سمجھیں، سمجھنے کے بعد بچے کی تعلیم ویسی کریں، تربیت اس کی ویسی کریں، اور بچے کو وقت دیں، دوست بنائیں، اپنے ساتھ جوڑیں، اٹیچمنٹ کریں، تاکہ کبھی کوئی دل کی بات ہو، کوئی راز کی بات ہو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبوی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔